آج مجھے بہت خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی وساطت سے، جیسے ہماری آواز تھی کہ چلتے چلاتے جیسے گناہ ہو رہے ہیں ایسے چلتے چلاتے نکاح ہونے لگے، اور نکاح کو آسان کیا جائے، لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے، لوگوں کو خیر کی طرف راغب کیا جائے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، یعنی ایک جوڑا میں جی جا رہا تھا بائک پہ، میں آ رہا تھا کہیں سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی عجیب و غریب انداز سے سفر کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے بہت بےہودگی کے ساتھ جا رہے تھے، تو میرے سے رہا نہ گیا، میں نے بے چین ہوا، تو اللہ پاک نے دعوت کی ایک شکل بنا دی، اور اللہ پاک نے ایک سبب بنایا کہ اسی حالت میں ان کا کوئی رومال وغیرہ گر گیا نیچے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، وہ اتنے اپنے اس میں مستی میں تھے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا رومال گر گیا۔ جب وہ رومال گرا تو وہ آگے جا رہے تھے، تو میں نے جلدی سے اپنی بائک ان کے قریب کر کے میں نے ان کو کہا بھی اپنا رومال اٹھا لو، تو انہوں نے پیچھے جا کے رومال اٹھایا، تو میری بائک کے پھر جب وہ قریب آئے تو میں نے ان کو الحمدللہ تھوڑا سا ان کو اچھے انداز سے کہ بھی آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جوڑی سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، لیکن یہ جو آپ کا انداز ہے یہ اگر بند کمرے میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے آپس میں پیار ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے، یہ بھی آپس میں محبت سے دیکھیں، اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن یہ اظہار محبت یہ کمرے کی اور بند جگہ میں کرنے کی بات ہے، یہ یہاں سڑکوں میں اور چوکوں میں چوراہوں میں مناسب نہیں ہے، تو اس میں خدا نخواستہ نظر لگ سکتی ہے، اور نظر تو اتنی خطرناک چیز ہے بندے کو قبر میں پہنچا دے، اور بھاگتے دوڑتے اونٹ کو جو ہے وہ ہانڈی میں پہنچا دے۔ العین حق النظر برحق ہے۔ میں نے تھوڑی سی بات کی اور وہ چلتے چلتے ان کو میں نے روکا، تو میں نے کہا مزید اس موضوع پر تھوڑی سی ان سے بات کروں تاکہ آئندہ اللہ کرے وہ احتیاط کریں، تو ہمیں تو ہر جگہ دین کی دعوت دینی ہے۔ قرب قیامت میں ایک بندہ دیکھے گا کہ کوئی مرد عورت سڑک کے کنارے بےہودگی کر رہے، تو وہ ان کو کہے گا کہ بھی تم یہ یہاں کرنے کی بجائے کمرے میں کر لو، تو وہ بھی اس کی بڑی شان بتلائی گئی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کرنے کی توفیق دی، ان کو سمجھایا، پھر باتوں باتوں میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ہماری ابھی تک نکاح نہیں، وہ منگنی ہے۔ تو میں نے کہا اگر منگنی ہے تو پھر تمہارا ایسا چلنا مناسب نہیں، تو آپ نکاح کر لیں۔ نکاح کو بھی کچھ عرصہ دیر ہے، کچھ وقت ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اس طرح نکاح سے پہلے اس طرح چلنا تو بالکل غیر مناسب، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا میں حلال کر سکتا ہوں نکاح پڑھا کے، میں ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں، کوئی فیس نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ ہماری نکاح آسان تحریک کا پیغام ہے کہ نکاح کو اتنا سستا کرو، آسان کرو، عام کرو، گناہ مشکل مہنگے بلکہ ختم ہو جائے۔ چلتے چلاتے اب جیسے گناہ ہو رہے ہیں چوکوں چراہوں میں راستوں میں، اس طرح نکاح ہونے لگے، آسانی سے نکاح ہو جائے بس۔ تو شریعت نے نکاح کو اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ میں ابھی تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں۔ یہ وہ سامنے وہ انتظار گاہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے دو نوجوان اسٹوڈنٹس کو میں نے بلایا، میں نے کہا ہو گئی یہ ذرا یہ ہمارے بھائی بہن ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کے ابھی آپس میں منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، تو ان کا اس طرح بغیر نکاح کے چلنا شرعاً غیر مناسب ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو اب ان کو ان کے ماں باپ بھی نہیں روک سکتے کیونکہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے ان کو، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان کو اب اس وقت یعنی ان کو ماں باپ بھی نہیں روک سکتے، اور ان کو کوئی اس وقت قانون بھی نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور روکے، قانونی طرف سے بھی کوئی مشکل ہے۔ تو اس وقت ہمیں جو اللہ پاک نے ان کو دین کا درد دیا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دی ہے، وہی جو گناہ کرنے والے ان کو کوئی یہ نہ کرو نکاح کر کے کرو، جو کرنا ہے نکاح کے کرتے ہو۔ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بغیر نکاح کے جب دیکھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بغیر نکاح کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک آپ نظر دیکھنے کی اجازت ہے نکاح سے پہلے، لیکن مسلسل دیکھنا اور مسلسل یعنی مہینوں پہلے سے آپس میں مل جل کے چلنا اور آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، یہ تو بالکل پوری یعنی تمام علماء کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک، تمام مفسرین کے نزدیک
اور تمام مکاتب فکر میں، فقہ شافی میں، فقہ حنبلی میں، فقہ مالکی میں، فقہ حنفی میں، اور تمام حضرات کے نزدیک بالکل ناجائز ہے بغیر نکاح کے اس طرح چلنا. تو اس لیے الحمدللہ تو مولانا تھوڑی سی بات کی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ شروع میں تو پس و پیش کیا انہوں نے، کیونکہ شیطان ہر نیکی سے ہر خیر سے روکتا ہے، تو تھوڑی سی پس و پیش کی انہوں نے، لیکن الحمدللہ میں نے کہا میں کوئی پیسے نہیں لے رہا، کوئی پھر ان کو جو گواہ بنے لڑکے انہیں جی اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، ان کو بھی میں نے تسلی دی کہ آپ کا کوئی نام شام نہیں لکھ رہے ہیں، بس صرف شرعی کارروائی پوری کر رہے ہیں، آپ کو شرعاً جو ہے نا نکاح گواہ بنا کے میں ان کو اجابت قبول کر رہا ہوں. اسی وقت میں نے مختصر خطبہ پڑھا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. پھر میں نے ان سے کہا بھائی ان کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا 5000 حق مہر کے عوض میں، آپ کو قبول ہے؟ میں کہا قبول ہے. میں نے کہا مبارک کو نکاح ہو گیا، اب آپ جی مٹھائی کھاتے رہنا اور آپ جا سکتے ہیں، آپ کو میری طرف سے جاؤ. الحمدللہ وہ خوشی خوشی رخصت ہو گئے، وہ حیران ہو گئے کہ ایسا اتنا آسان نکاح، اللہ کی قسم نکاح اتنا آسان ہے، شریعت نے اتنا آسان بنایا ہے. اب اس وقت ہیں جی اگرچہ ولی اور والدین اور سارا کنبہ خاندان ہو ان کے سامنے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اعلیٰ ہے، وہ زیادہ اولا ہے اور وہی اصل نکاح ہے. لیکن یہ بھی اب مجبوراً لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کی قسم بہتر ہے، تاکہ لوگ گناہ سے بچیں، لوگ زنا سے بچیں اور لوگ غلط کاری سے بچیں. ان کا دیکھنا بھی زنا، ان کا ایک دوسرے سے باتیں سننا اور کرنا وہ زنا، اور ان کا ہر قول و فعل زنا چل رہا تھا. تو الحمدللہ وہ زنا کی بجائے اب نکاح کی طرف آ گئے. زنا کا وہ ایک ان کی باتوں کا زنا اور ایک دوسرے سے لپٹنے کا جو زنا چل رہا تھا اب وہ ختم ہو کر وہ اب نکاح ہو گیا. زنا کی وجہ سے ان پر لعنتیں برس رہی تھیں اور نکاح کرنے کے بعد ان پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو اپنے والدین کو مطمئن کرنے کی، والدین پتن شاید مطمئن ہوں گے یہ جو بھی ہے. تو اس وقت چلتے چلاتے جو جوڑے پھر رہے ہیں ان سب کا نکاح کر دیے جائیں، وہ ان کو منہ کالے کرنے کی بجائے ان کو نکاح کرنے کی صورت بنائی جائے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان والدین کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جو اپنی اولاد کے، اپنے بیٹے بیٹیوں کی جی بے راہ روی پر مطمئن ہیں. اور اگر کوئی نکاح کر لیں تو پھر ساری دنیا میں شور مچ جاتے ہیں نکاح کیوں کر لیا بھائی وہ نکاح کریے نا، نکاح کریں تو اس میں ان کو معاون بنے، نکاح میں معاون بنے اور گناہ میں ان کو منع کرنے کی کوشش کریں اور نوبت ہی نہ آنے دیں کہ وہ گناہ کی نوبت تک پڑے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. میں نے یہی واقعہ اپنے جمعے کے خطبے میں بھی بیان کیا، اس کو بھی آپ سنیے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کو سستا اور آسان کرنے کی ترغیب چلے، تاکہ گناہ ختم ہو جائیں، مشکل ہو گئے مہنگے ہو کر بالکل ان کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے. اگرچہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ والدین کی اپنے پورے خاندان کی سرپرستی میں ساری دنیا کے سامنے نکاح کیا جائے. عالم النکاح، نکاح کو خوب اعلانیہ کرو اور مسجدوں میں کرو، اس کی باقاعدہ ترغیب ہے، حدیثوں میں اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ جو میں نے کام کیا یہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ آپ اس سلسلے میں اپنے اپنے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں تاکہ، اور اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک پہلو ہے، آپ کے سامنے کوئی اور پہلو ہو، تو اس میں محبت بھرے انداز میں اچھے سے کمنٹس بھیجیے تاکہ اس کو ہم مزید بہتر کر سکیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری اس نکاح آسان تحریک کو مزید اللہ پاک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی اس میں کوئی دعائیہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں قیمتی مشورے بھی دے سکتے ہیں. آپ کے قیمتی مشوروں کی روشنی میں اس کام کو مزید بہتر اور اچھا بنانے میں ہم انشاءاللہ، ہم آپ کی رائے کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں
اور قیمتی رائے اور مشورہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی تھی، قدم قدم پہ وحی نازل ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں وشاورہم فی الامر، صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کیجیے. اور صحابہ کرام بھی آپس میں مشورے سے معاملات طے کرتے تھے. وامرہم شورا بینہم، قرآن کریم میں پوری سورہ شورا بیان کی گئی. تو اس میں آپ حضرات سے درخواست ہے اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیے. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے.